السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک، خوش مزے میں، طبیعت ٹھیک؟ اب میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر آیا ہوں جہاں قانون کی بالادستی ہے اور ہر شہری اپنا اس عمارت سے جو ہے وہ اپنی داد رسی کرواتا ہے۔ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ یہ میں نے کہا آپ کو میں وہ عمارت دکھا دوں جہاں قانون ہی قانون پر عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ قانون سے ہٹ کر یہاں کوئی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے سمریا۔ آج ہمیں موقع ملا رات کو آنے کا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں، جو لوگ بیچارے یہاں تک نہیں آ سکتے وہ اس عمارت کو دیکھ لیں۔ اور یہ اس کی پوری روڈ ہے جہاں پر سارے دفاتر ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہے، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ ہے اور دیگر ساری چیزیں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ تو یہ ساری وہ جگہ ہیں، منسٹری آف خارجہ یعنی ہماری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی اس چیز کا میں نظارہ کرا دوں کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہ یاد رکھنا میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ بقیہ باتیں پھر میں آگے اگر کوئی اور چیز اچھی نظر آئے گی وہ بھی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور یہ سامنے وہ عمارت ہے کہ جو پورے پاکستان سے لوگ چناؤ جن کے لیے لڑتے ہیں اور ان کو یہاں اٹھا کے بھیجتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، یعنی یہ ہماری پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ پورے پاکستان سے منتخب نمائندے یہاں آ کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ جگہ بھی دکھا دی ہے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ قانون سازی ہوتی ہے یا کچھ اور ہی کام ہوتا ہے یہاں پر، یہ تو آپ لوگ فیصلہ کریں۔ لیکن میں اس جگہ پہ بھی پہنچ گیا ہوں، پہلی دفعہ پہنچا ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی میں دکھا دوں کہ یہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس جہاں ہم اپنے نمائندے منتخب کر کے یہاں بھیجتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کچھ کام کرے، ہمارے ملک کے لیے کچھ کام کرے۔ تو وہ سارے یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور یہ ان کی لاجز ہے پارلیمنٹ کے، جہاں یہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں آ کے اپنی دن اور رات گزارتے ہیں جب ان کے اجلاس چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو یہ جگہ بھی دکھا دوں، تو پھر آپ لوگوں کو اب مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں کا سفر طے کر کے آتا ہوں، کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ وہ عمارت ہے جہاں پاکستان کا صدر بیٹھتا ہے، جو 5 سال کے لیے ہوتا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں کرتا، صرف صدر ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہاں تک آئے تو آپ کو وہ عمارت بھی دکھا دوں۔ اور آج کل آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے صدر جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ تو اب معلوم نہیں وہ یہاں موجود ہے یا عید کرنے اپنے گاؤں نواب شاہ گئے ہوئے ہیں یا کراچی کے اندر ہے، آئی ڈونٹ نو، اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایوان صدر میں نے آپ کو دکھا دیا کتنی بڑی جگہ پہ بنا ہوا ہے، اور یہاں اس لیے جو آدمی گھس جاتا ہے تو اس کو نکلنے کا یہاں سے دل نہیں چاہتا۔ اور یہ وہ چوک ہے، اوہو، یہ وہ چوک ہے جو ڈی چوک کہلاتا ہے، جہاں پر بڑے لمبے لمبے دھرنے ہوئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے۔ اس کو ڈی چوک کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ڈی چوک، یہ آج میں نے خود بھی دیکھ لیا قریب سے اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دیا۔ یہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی اسلام آباد کی عمارت سے گزر رہے ہیں۔ چونکہ رات کا وقت ہے، درخت ہی درخت ہے، اسلام آباد میں تو سبزہ بہت ہے، پوری عمارتیں درختوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے نظر نہیں آتی بہرحال۔ لیکن یہ پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ججز رہتے ہیں، ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اسی طرف رہتے ہیں۔ یہ روڈ ان کے گھر کو جا رہی ہے۔ The next day. السلام علیکم دوستو، نیکسٹ ڈے ہو گیا ہے۔ رات کو آپ نے دیکھا کہ رات کو یعنی ابھی جو آپ نے بلاگ میں دیکھا کہ ہم وہاں چلے گئے تھے، ٹائم مل گیا تھا رات کو، لیکن رات کو پوری عمارتیں اور بلڈنگیں جیسے نظر آنی چاہیے تھی واضح، ویسے تو خیر ہم اپنے بلاگ میں نہیں دکھا سکے کیونکہ اندھیرا تھا۔
اوپر سے درخت وغیرہ. لیکن بہرحال ہم نے وہ منظر دیکھ لیا. رات کو سوتے سوتے آپ کو پتا ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں پبلک ہوتی ہے سوتے سوتے فجر ہی ہو جاتی ہے. اس کے بعد آدمی سوتا ہے تو دوپہر تک ہی اٹھتا ہے ناشتے. اس کے بعد پھر تو ہمارے گروپ تو فیملیز واپس جا رہی تھی اپنے اپنے گھروں کو تربیلا اینڈ واقینٹ. اور ہم نے آج اپنے خالہ زاد بھائی کے گھر جانا ہے کھانے پر. بس ہم اس کی تیاری کریں گے. اس وقت جو ہے وہ 5 ساڑھے 5 بجے کا وقت ہے. سارا دن آج دھوپ نہیں نکلی ہے اور ابھی ہلکے ہلکے فوار بھی پڑ رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کپڑے میرے گیلے ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے. تو بس میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے تھوڑی سی گپ شپ لگا لیں اس وقت کا ویو دکھا دیں آپ کو. تو بس ابھی ہم تیاری ویاری پکڑیں گے پھر ان کے گھر جانے کے لیے نکلیں گے. تو بچے کھیل رہے ہیں یہاں پر گارڈن کے اندر جو یہاں کے رہائشی ہیں اور رہتے ہیں تقریباً یہاں پر 60 70 40 گھر ہے میرا خیال. ہر فلور پہ 4 گھر ہے تو ایک بلڈنگ جو گول والی ہے اس کے اندر 44 گھر ہے. تو یہ ان کی جو لوگ رہتے ہیں جن بچوں کے آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں وہ پھر کھیلتے بھی ہیں. وہ آپ کو پیچھے کھیلتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں گے پارک کے اندر. تو بس پھر ہم اب تیاری کرتے پھر آپ کو ملیں گے ان کے گھر. جائیں گے تو راستے میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جس کو دکھانا ہمیں اچھا لگے گا تو وہ آپ کو دکھا دیں گے. کیونکہ بہت لوگ حالانکہ یہ ساری چیزیں لوگ ٹی وی وغیرہ پہ دیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میرا بلاگ دیکھتے ہیں وہ بےچارے ان چیزوں کو نہیں بھی دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم ڈال دیتے ہیں. ورنہ ویسے تو آج کل ہر آدمی نے ہر چیز ہی دیکھی ہوئی ہے. کوئی اتنا چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی چیزیں بھی لوگوں نے زیادہ ہی دیکھی ہوئی ہوتی ہے. بہرحال چلے پھر اب تیاری کرتے اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے. اوکے سب میں تیار ہو گیا ہوں اور باقی گھر والے بھی سارے تیار ہو گئے تو بس پھر ہم نکلتے ہیں. تیاری پکڑ لیں ٹوپی پہن لیتے باقی پھر ریڈی ہو پائے. ٹھیک ہے اوکے. F10 مرکز کے پاس کھڑا ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ F10 مرکز ہے. بچے لوگ گئے تھے باہر کچھ خریدنے کے لیے جہاں آپ جا رہے ہیں ان کے لیے F10 مرکز. اوکے یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اپنے بھائی کے گھر. یہ ہم پہنچ گئے ہیں چھت پر اور ہم آپ کو ویو دکھا رہے ہیں BHA کا یہ علاقہ ہے اور اس کا پھر یہ ویو ہے. سامنے آپ کو مارکیٹ بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہ سارا اس کا ویو ہے. کیونکہ اندھیرا ہو رہا ہے اتنا کوئی خاص نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن بہت اچھی جگہ ہے. اچھا لگا بہترین. اور یہ سارے ہمارے کزن وغیرہ ہیں سب جمع ہیں یہاں پر. یہ عنایہ ہے میرے ماموں زاد بھائی چچا زاد بھائی کی بیٹی جس کے گھر ہم آئے. اس کو آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ ایک دفعہ ایک ولاگ میں دیکھا ہوگا. ہم لوگ کسی سالگرہ کے موقع پہ تھے نا عقیقے کے اوپر تھے ہم لوگ. اس وقت بھی آپ نے اس کی باتیں سنی ہوں گی. اس وقت بھی یہ پوری اماں کی طرح تھی. اب تو یہ اور زیادہ اماں ہو گئی ہے. اب یہ کراچی سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئی ہے. اپنی جیولری دکھا رہی ہے اپنے گیسٹ کو جو ان کے گھر پہ آئے ہوئے. آئٹم کھانے پر آئے ہم لوگ وہاں کے یہ آئٹم ہے 3 آئٹم تو یہ ہے. یس آئی ایم کمنگ. بس دوستوں اب جو ہے وہ اپنے کزن کے گھر سے خالہ زاد بھائی کے گھر سے آ گئے تھے. وہاں کبھی زیادہ شوٹ نہیں کر سکا اس لیے کہ گپ شپ لگ رہی تھی اور لیڈیز بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا وانا کھایا گپ شپ لگائی. پھر گھر بھی یہاں سے دور ہے جہاں ٹھہرے ہوئے وہ DHA کے اندر ہے
DHA سے لے کے اور جہاں ہم ٹھہرے ہوئے اس کے درمیان تقریباً 40-45 منٹ اگر ٹریفک نہ ہو تو لگتا ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو وہاں سے آتے آتے بس ہم کو 11 ساڑھے 11 بج گئے تھے۔ تو اب رات ہو گئی ہے، بس میں نے کہا اس بلاگ کو یہی ختم کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی صبح سے نیا بلاگ شروع کریں گے۔ اب رات ہو گئی ہے، سونے کی تیاری کر رہا تھا میں نے کہا چلو اس بلاگ کو یہی ختم کرتے۔ امید ہے یہ بلاگ اچھا آپ کو لگے گا، تھوڑا بہت جو کچھ ہم گھومے پھرے، جو کچھ دکھا سکتا تھا وہ دکھا دیا میں نے آپ کو۔ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور چینل کو تھوڑا سا یاد ترقی دو، سبسکرائب کرو، دیکھو اس کو اور لائک کرو، تاکہ تھوڑا سا ترقی کرے چینل۔ ابھی تو بہت کم ہمارے جو ہے وہ سبسکرائبر ہے، اب اس کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو بس آپ سے یہی ایک درخواست ہے۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔